کہ بڑے بڑے فائر فائٹر فائر آفیسروں کو بھی نہیں پتا جس سے خود بخود آگ لگ جاتی ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ تین چار لاشیں اکٹھی جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہم بے بس اتنے تھے کہ کس کو نکالیں کس کو نہ نکالیں۔ مجھے خوف اس وقت آیا، میرے ہاتھ میں ایک کھوپڑی چٹیا کی ہوئی تھی، کسی لڑکی کی تھی، اس میں مغز لگا ہوا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کو جب لگا، وہاں پینل لگا تھا، یہ الیکٹرک پینل، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے مرنا ہے یا مجھے مروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں سر کیا ہوا ہے؟ چیتھڑے جو ہے دیواروں کے ساتھ انسانی چیتھڑے لگے ہوئے تھے۔ اب ہم نکال رہے ہیں، کسی کا بازو ہاتھ میں آ رہا ہے، کسی کی ٹانگ ہاتھ میں آ رہی ہے۔ 1 سال کے لیے مجھے لاہور کا چارج دیں، لاہور کے اندر اگر ایک آگ لگ جائے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ ہے۔ میرا تعلق محکمہ فائر بریگیڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سے ہے۔ میں نے 42 سال سروس کی ہے اور پچھلے سال میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور اس دوران میں نے بہت سارے دل خراش واقعات کا سامنا مجھے کرنا پڑا، دیکھے ہیں، جو کہ میرے دل پہ نقشے ہیں، مجھے بھولتے نہیں ہیں، مجھے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ دور ہمارا چل رہا ہے، تو میں دیکھتا ہوں اس دور میں یہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ہم آگ پہ قابو نہیں پا سکے۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ میں 1979 میں بھرتی ہوا تھا، تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی، جبکہ کھیلنے اور کودنے کی تھی۔ پھر میں فائر بریگیڈ میں بھرتی ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ میرا اشتیاق بڑھتا گیا۔ آگ اس وقت چھوٹی چھوٹی آگ لگتی تھی، مجھے لے نہ جانا، کبھی نہیں لے کے جانا۔ بڑی آگیں لگی، ایک آگ لگی وہ آج تک مجھے بھولتی نہیں ہے۔ پاکستانی بازار ہے باغبان پورہ گھاس منڈی میں، یہاں لوگ ہر گھر میں آتش بازی کا سامان بناتے تھے، یہ جو شرلیاں پٹاخے جو شب راتوں میں چلتی ہیں یا کریکر وغیرہ، ہر گھر میں یہ کام کرتے تھے۔ تو شب رات نزدیک تھی تو وہاں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے گاڑیاں روانہ کی، پورا لاہور جب ہم نے روانہ کر دیا تو وہاں گلیاں بھی اتنی تنگ تھی کہ گاڑیوں کا گزرنا وہاں سے مشکل تھا۔ ہم نے تقریباً 5 لائنیں لگائیں 100 فٹ کی، تو وہاں آگ پہ جا کے ہم نے پہنچے۔ اللہ معاف کرے، اپنے سامنے میں نے 4 لاشیں اکٹھی جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ہم بے بس اتنے تھے کہ کس کو نکالیں کس کو نہ نکالیں۔ ایک کو نکال لیتے ہیں، لے آتا ہوں، دوسرا میرے آنے سے پہلے جل چکا ہوتا تھا، مر چکا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک اتنا دل خراش واقعہ ہے، وہ میں نہیں بھول سکتا۔ تو جب یاد آتا ہے تو مجھے خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، میں اس قابل نہیں، میں نے بہت سی جانیں بچائی ہیں، کسی کے احسان نہیں کیا۔ پاکستانی بازار میں کی بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستانی بازار باغبان پورہ میں جو آگ لگی تو وہ کیسے لگی اور وہ کیسے بجھی۔ وہ آگ 3 دن سے 4 دن کے اندر بجھی۔ پورے لاہور فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں نے حصہ لیا اور 470 فائر فائٹروں نے حصہ لیا، ہیڈ فائر مین اس کے علاوہ تھے، آفیسر علاوہ تھے۔ وہ آگ لگی کہ وہ بارود ہوتا ہے، وہ کسی بچے نے، جیسے کہ وہ آتش بازی یا وہ پھول جھڑیاں ہوتی ہیں، وہ جلائی کھیلنے کے لیے، چھوٹا بچہ تھا، وہ ساتھ ان کا سامان پڑا تھا، اس کو لگی۔ اب وہ ایک چلنے سے ساتھ جتنے بھی وہاں وہ گھر تھے سارے وہ یہی کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ سارا ہی تباہ ہو گیا۔ 700-800 کے قریب تو جو گنتی میں شمار کیے گئے وہ تھے، اور جو گنتی میں شمار نہیں، جو اپنی مدد کے تحت لوگ لے کے جا رہے ہیں ادر رستوں سے، ان کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن 1000 کے لگ بھگ تو ہوئیں گے۔ اور جو بلڈنگیں تھیں 200 گھر، وہ تو مکمل، جو اوپر تھے دکانوں کے اوپر گھر تھے وہ تو مکمل ہی تباہ ہو چکے تھے، گھر اور دکانیں، یہ بازار ہی تباہ ہو گیا تھا۔ میں یہ اویئرنیس دے رہا ہوں کہ جو بھی سن رہا ہے، آگ منٹوں میں لگتی ہے اور منٹوں میں ہی یہ ختم ہوتی ہے۔
16 हमारा नंबर है फायर ब्रिगेड का, किसी को नहीं पता, जो दुकानों से पूछ लो 16 पे कॉल कर दें, आप बड़े हादसे से बच सकते हैं। तो फिर जब आग बुझ जाती है तो फिर हम तहकीक करते हैं कि आग किस तरह लगी है, वो किस तरह वो तरीका हमारा है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ढूंढनी है, या वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे पूछा तो वो बताते हैं। लेकिन इस दफ़ा आग लगी है, इसमें ये लोगों की ज़बानी और पता भी चल रहा था कि अगरचे तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, कुछ तार तो जली हुई नज़र आनी चाहिए ना, तार जली हुई नज़र नहीं आती। वो भी ये सुना कि 2 पार्टियों का कोई आपस में लेन देन था। इंश्योर वाली पार्टी जो पहली थी जिसने इंश्योर किया, उन्होंने आग लगा के रातों रात जो करके काम ख़त्म कर दिया, उसने ले ली। और पहली जो आग लगी वो इत्तफाकन थी, और वो बहुत बड़ी आग थी, वो ये तो कुछ भी नहीं है। उसमें तो कम से कम मेरा ख्याल है कि कोई 1500 के करीब, 1200-1500 के करीब लोग जो एक्सपायर हुए होंगे। 5वीं मंजिल पे एक खाकरूब, जिसका किसी को पता भी नहीं है कि 5वीं मंजिल पे खाकरूब होगा, वो बेचारा सफाई करने गया, वो वहाँ ही उसकी डेथ हो गई। तो ये लोग अगर इनको ज़ालिम क्या, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से नहीं डर रहा है, मौत तो एक दिन आनी है। ये ज़ालिम है, ये जुल्म करते हैं। हम कमा के देते हैं इनको, आप कमा के देते हैं। गरीब कमाता तो ये खाते हैं, हम ना कमा के दे ये कहाँ खाएंगे, नहीं खा सकते। तो हमें जलाते हैं, हमें भूखा मारते हैं, ये हमारी कमाई खाते हैं। और हमारी ये अपनी फैक्ट्रियों के इंश्योरेंस नहीं कराते, ये हमारी होती है, वो खा लेते। और आगे तो बहुत हैं, अगर मैं इसको आपको बताना शुरू करूँ तो शायद 2 दिन में भी नहीं ख़त्म हो। इसके अलावा बम ब्लास्ट, अब बम डिस्पोजल स्क्वाड बना है, ये शुरू से ही है कि क्या सिविल डिफेंस के अंडर आता है। तो फायर ब्रिगेड को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, हम ट्रेनिंग करते हैं। 4-5 साल की पहले की बात है कि मैंने एक दिन में 3 बम धमाके नहीं देखे लाहौर में। गली शब में धमाका हुआ, यहाँ मैंने काम किया, मेरी टीम ने काम किया, हमने काम किया, लाहौर फायर ब्रिगेड ने वहाँ काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। जानी नुकसान से बचा लिया गया, माली नुकसान हुआ। उसके बाद अभी वो हम फायरिंग नहीं हुए तो हमें इतला मिल गई जी अल-फला थिएटर में आग लग गई, बम ब्लास्ट हो गया है। अब वो हम अंदर गए हैं, इस तरफ वो उनका था बिजली का सिस्टम था, जनरेटर थे बड़े बड़े पड़े हुए, तेल के भरे हुए, उनको आग लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। हम अंदर धुआं था, अंधेरा था, देख रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जानी नुकसान नहीं हुआ था। अभी हम ढूंढ रहे हैं तो हमें इतला मिल गई जी वो अल-हमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में बम ब्लास्ट हो गया। एक दिन में 3 वहाँ चले गए। वहाँ मेरी टीम गई थी, कैंट की थी, मैं कैंट का अपना यूनिट लेके गया। तो वहाँ तो इतना ज़बरदस्त किस्म का खौफनाक मंज़र थे कि आप ऐसे कहें कि आप पत्थर के दौर में चले गए। अंधेरा, कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है। खैर मैं और मेरे एक साथी थे वो चले गए। तो जब हम एंड पे पहुँचे हैं, वहाँ पैनल लगा था, ये इलेक्ट्रिक पैनल। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने मरना है या मुझे मरवाना है। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ है, क्या आपको जान नहीं की प्यारी, अगर यहाँ किसी ने बम रखा हो? सर जब आनी है फिर आनी है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ये बड़ा कारनामा, ये मेरे अल्लाह का करम है कि पुराना एयरपोर्ट शायद आपने देखा है, चलता होता था ये तफैल पे, अजीज़ भट्टी रोड पे 2 फ्लैटें आनी थी और 2 जानी थी। तो हमें फ़ोन आया कि जी बम ब्लास्ट हो गया एयरपोर्ट पे, ये पहुँचे। हम पहुँचे, यकीन जाने कि जिधर देख रहे हैं दुनिया ही दुनिया है, कोहराम मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं फ़लाँ कौन है, किधर है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बाप किधर है, मेरा भाई किधर है, पता नहीं है। और चेथड़े जो है दीवारों के साथ इंसानी चेथड़े लगे हुए थे। अब हम नकार रहे हैं, किसी का बाजू हाथ में आ रहा है, किसी की टांग हाथ में आ रही है, कुछ आ रहा है, लोग वही सब कुछ ला रहे हैं, किसका हमें नहीं पता किसका है।
تو مجھے خوف اس وقت آیا، میرے ہاتھ میں ایک کھوپڑی چٹیا کی ہوئی تھی، کسی لڑکی کی تھی، اس کی میں مغز لگا ہوا تھا، وہ میرے ہاتھ کو جب لگا 22 کے یا 20-22 کی ہوں گی، جوان لڑکی تھی، تو وہ خوف آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے جب مجھے آتا ہے نظر تو مجھے خوف آتا ہے۔ وہاں تو گنتی نہیں، میں گنتی میں شمار ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں کہوں گا وہاں 300 تھے، جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں 1000 ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ 2 فلیٹیں آئی ہیں اور 2 جانے والی ہیں، اور دونوں کے مسافر لانچ میں اکٹھے ہیں اور بم بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو دیکھیں ڈھونڈ رہے ہیں، جب وہ بندہ گرتا ہے نا، اس کے اوپر سے بھی جو گزر جاتا ہے وہ بھی مر گیا۔ اس کا اندازہ تو اگر میں کہوں کہ 2000 ہوگا تو شاید کم ہوگا، پھر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہاں، بچنے والے لوگوں میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنی فیملی کو لینے آیا ہوں، تو اب میرے ساتھ 5 یا 10 بندے ہو سکتے ہیں، دیکھنے میں تو کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے فلیٹوں والے تھے یا جانے والے تھے یا آنے والے تھے، کوئی لواحقین بھی تھے ان میں سے۔ 2023 شروع ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ جو 1979 میں ہمارے پاس سامان تھا آج وہ بھی نہیں ہے۔ رسہ ہے، رسے سے ہم ریسکیو کرتے ہیں، کوئی ڈیڈ باڈی اندر سے نکالنی ہے تو اس سے کرتے ہیں، تو وہ رسے کی لینتھ 200 فٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم۔ تو آپ جا کے کسی فائر اسٹیشن میں وزٹ کریں، وہ رسہ آپ کو 5 فٹ کا نظر آئے گا، وہ آپ ریسکیو تو نہیں اس سے کر سکتے، اپنے آپ کو پھندا لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آگ کا پتہ ہی نہیں کہ آگ ہے کیا، آگ ہے کیا، اور ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن بتائیں گے تو ہے نا، پھر پتہ چلے گا۔ ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، اچھی بھی ہے، یہ بری بھی ہے۔ آگ ایک شعلہ ہے، وہ ہر گھر میں موجود ہے، ماچس آپ کے گھر میں موجود ہے، لیٹر آپ کے گھر میں موجود ہے، آگ ایک شعلہ ہے۔ تو وہ اس کی سب سے پہلی جو بچت ہے کرنی آپ نے، ماچس ہے، کوئی چیز ہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس کو، بچوں کو کھیلنے نہ دیں۔ بچہ تو بچہ ہے، کھیلے گا، کسی کپڑے کو آگ لگ گئی ہے تباہی ہو جائے گی، 1 پیسے کی وہ تیلی بنے گی تو کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آگ شعلہ ہے، اور وہ شعلہ آپ کے گھر میں موجود ہے ماچس کی شکل میں، تو بچوں کو پہنچ سے دور رکھیں۔ جو کسی کو بھی نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے فائر فائٹر، فائر آفیسروں کو بھی نہیں پتا، جس سے خود بخود آگ لگ جاتی ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ گلیسرین اور پرمنگنیٹ لال دوائی جس کو پنکی کہتے ہیں، وہ دونوں گھروں میں موجود ہوتی ہے، یہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں۔ ان دونوں کو آپ اکٹھا جب ہو جائیں گی تو آٹومیٹک آگ لگ جائے گی۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا حکمرانوں کو، جو بھی حکمران ہیں، دیکھیں ہم تو ملازم ہیں، ہم عوام کے ملازم ہیں، تو یہ حکمران بھی عوام ہی ہے، ہم ان کے بھی کام کرتے ہیں، ہم ان کے بھی ملازم ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم چھوٹی عوام کے ملازم ہیں، کیونکہ ان کی وہی پونجی ہوتی ہے۔ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا، میں کوئی ان سے روٹی نہیں مانگتا، مجھے 1 سال دے دیں اور میرے کہنے پہ عمل کریں، 1 سال صرف مجھے دے دیں، 1 سال کے لیے مجھے لاہور کا چارج دیں، لاہور کے اندر اگر ایک آگ لگ جائے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں، میں اقرار کرتا ہوں۔